السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ کو عقیدے کے تعلق سے بتایا گیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ اچھے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے اور برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے، اس کے تعلق سے بھی آپ کو بتایا گیا۔ اب آتے ہیں نبی اور رسول کے تعلق سے کچھ جانیں۔ تو کہتے ہیں نبی اور رسول کا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازم ضروری ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نہ ہونا چاہیے، تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے۔ دیکھیے، جو باتیں نبی کے اندر پائی جاتی ہے اور جو رسول کے اندر پائی جاتی ہے، اگر وہ باتیں پائی جائیں تو وہ نبی اور رسول مانا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے تحت کہ الذی لا نبی بعدہ، یعنی وہ نبی جن کے بعد کوئی نبی نہ ہو، یعنی وہ مراد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے نبی اور رسول کی تعریفیں آپ سماعت کریں گے، رسول کے معنی کیا ہوتا ہے اور نبی کون ہوتا ہے، اس کے تعلق سے آپ سماعت کریں۔ رسول کے معنی کہ رسول کے معنی خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا، یہ رسول ہے۔ رسول کہتے ہیں کس کو ہیں کہ رسول کے معنی خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ لیکن کہتے ہیں نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی خدا کے یہاں سے یعنی جو کچھ بھی حکم ہو اللہ کا وہ بندوں تک لائے۔ لیکن نبی کا معاملہ تھوڑا سا فرق ہے کہ نبی کے پاس وحی نازل ہوتی ہے، یعنی رسول جو ہے خدا تک پہنچ سکتا ہے لیکن نبی نہیں۔ لیکن نبی کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے پاس وہ یعنی خدا کا پیغام آیا چاہے فرشتوں کے ذریعے یا وحی کے ذریعے، نبی کو اللہ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو کہ کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں۔ نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ کہتے ہیں عبادت ریاضت کے ذریعے سے آدمی نبی نہیں ہوتا، محض اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ انسان تو عبادتیں کرتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے لوگ یعنی اس زمانے میں جب تک آخر نبی نہیں آتے اس سے پہلے کچھ لوگوں نے عبادت کی، کچھ لوگ کا عقیدہ اور کچھ لوگوں کے طریقے اللہ تعالیٰ کو پیارے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا، کسی کو رسول بنایا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر ایک ہیڈنگ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نبی عبادت و زیارت کے یعنی کوئی جو ہے انسان عبادت و ریاضت کے ذریعے نبی نہیں ہوتا، صرف اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے، اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی۔ البتہ نبی اللہ تعالیٰ اس کو بناتا ہے جس کو اس لائق پیدا کرتا ہے، یعنی جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام، دیکھیں یہاں پہ جو ہے مٹی ہوئی ہے لیکن یہ ہم کو لگ رہا ہے یہ جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے، نبی ہونے سے پہلے ہی، اور اچھی باتوں سے سنور چکتا ہے۔ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، یہ بات ہوگی۔ اب ہم نے نبی کا علم جان لیا، ٹھیک، کہ نبی کا علم کیا ہے، اس تعلق سے ہم نے نبی کون ہوتا ہے، یعنی یہاں پر صرف ابھی
نبی اور رسول کے تعلق سے اور نبی کون ہوتا ہے اس کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں نبی کا چال چلن شکل صورت کا معاملہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے۔ نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوا کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کے عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچتی۔ جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے تو وہ کافر ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی بھی جا سکتی ہے تو وہ بندہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے، اور جو یہ کہے کہ عبادت و ریاضت کے ذریعے کوشش کے ذریعے نبوت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کا اور ذکر کیا جائے کہ معصوم کون ہے۔ آج کل لوگ بچوں کو بھی معصوم کہہ دیتے ہیں، تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ معصوم کون ہوتا ہے۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ اس کو سب کو بتائیں گے بھی کہ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتہ کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا کہتے ہیں گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، امام جو پرہیزگار ہوتے ہیں بھائی گناہ سے بچتے ہیں، ولی ہوتے ہیں تو وہ بدرجہ اولیٰ بچتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں، ہو بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک ہو ہی نہیں سکتی، یہ محال ہے۔ کہ نبی کی طرف تقیہ کی نسبت کا حکم، کہتے ہیں جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیتاً یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے وہ کافر ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہے، یہاں تک ان فرشتوں سے بھی افضل ہے جو رسول ہے۔ دیکھیے فرشتوں سے انبیاء اور رسول افضل ہیں، لیکن ان فرشتوں سے بھی افضل ہے جو رسول ہے، اس لیے کہ فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک حدیث دی گئی ہے کہ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم ہے۔ کہتے ہیں کہ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے، یعنی آپ کہیں دیں کہ غوث اعظم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، نعوذ باللہ، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ تمام فرضوں کی اصل غالباً یہ لکھی ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے، یعنی کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے، یعنی اگر کسی نبی کے ادنا سی بھی آپ نے توہین کر دی یا ان کی بات کو جھٹلایا تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ تو آپ پر کفر کا فتویٰ لگے گا، یعنی آپ نے گویا کہ کفر کیا۔ سارے نبی اللہ کے نزدیک بڑی وجاہت تو عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔
ناظرین آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ اس تعلق سے نبی کے حیات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔